الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 52 آج پڑھیں گے انشاءاللہ. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. کتنا بڑا جرم کیا تھا انہوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے پیچھے کیا کر لیا؟ بچڑا بنایا اور اس کی عبادت میں لگ گئے، یعنی شرک کرنے لگے، مشرک ہو گئے. یہ اتنا بڑا گناہ تھا. اور اس سے پہلے میں تھوڑی آپ کو تفصیل بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. یہ جملے تھے. اس میں انہوں نے عرض کی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرے معاملات کو آسان فرما دے. یہ نبوت کا جو بوجھ ہے، یہ جو رسالت کا معاملہ ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما دے. اور میری زبان کی جو گٹھن ہے، گرہ لگی ہوئی ہے، اس کو بھی کشادہ فرما دے تاکہ یہ لوگ میری گفتگو کو سمجھ سکیں. یہ دعا مانگی. اور آخر میں جو دعا مانگی وہ کیا تھی کہ اے اللہ میرا وزیر بنا دے میرے بھائی کو. حضرت ہارون ان کے بھائی تھے، ان کے بارے میں انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان کو میرا خلیفہ بنا دے، میرا نائب بنا دے، میرا وزیر بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول فرمائی اور سارے معاملات ان کے لیے آسان فرما دیا اور ان کے بھائی کو ان کا وزیر بھی بنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پوری بھری کائنات میں کسی بھائی نے اپنے کسی بھائی کو اس سے بڑا فائدہ نہیں پہنچایا. بھائی بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، بڑی دعائیں مانگتے ہیں، گھر بنوا کر کے دے دیتے ہیں، شادیاں کروا دیتے ہیں، بڑی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑے ان کے کام آتے ہیں. مگر کائنات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بھائی کو عزت دلوائی ہے، اتنی بڑی عزت کسی نے نہیں دلوائی. وہ کیا دلا دی؟ نبوت دلوا دی. اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ دلوا دیا. حضرت ہارون کو نبی بنوا دیا اپنی دعا سے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں ایسی دعا کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے نہیں کی ہوگی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کی. تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنا وزیر بنوایا. اور جب یہ کوہ طور کی طرف جانے لگے تو پیچھے اپنی قوم میں اپنے بھائی کو وہاں کھڑا کر کے گئے، خلیفہ کے طور پر، وزیر کے طور پر، نائب کے طور پر. وہ بھی ان کی اس قوم میں موجود تھے. جب انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت کرنے لگے. یہ روکتے رہے ان کو. 12,000 کے الفاظ آتے ہیں، 12,000 افراد جو تھے وہ حضرت ہارون کا کہنا ماننے والے تھے. باقی ساری قوم پھر گئی تھی، باقی ساری قوم اس کی طرف چلی گئی، بچڑے کی عبادت میں لگ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہیں جب پتہ چلا اس کیفیت کا تو اتنے جلال میں تھے کہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کی داڑھی سے پکڑا اور کہا یہ کیا کیا تم نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا؟ میں تمہارے حوالے کر کے گیا تھا. تو انہوں نے کہا اے میرے بھائی، اے میری ماں جائے، مجھ پر غصہ نہ کریں، میں تو ان کو روکتا رہا، میں تو ان کو ہدایت کی طرف بلاتا رہا، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور چلے گئے اپنے راہ پر، اپنی اس پر چلے گئے. تو آج والی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے معافی کا اعلان کیا. اس سے اگلی آیت میں پھر کیفیت بیان کی کہ معافی ان کو ملی کیسے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم عفونا عنکم، ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا. اتنا بڑا جرم کیا تم نے مگر ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا. کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. اتنے بڑے حوصلے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ کتنا جرم کرتے ہیں ہم، کتنے گناہ کرتے ہیں ہم، اسی کے سامنے اس کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن وہ پھر بھی پکڑتا نہیں ہے. ہمارے اگر گناہ، ہم جو گناہ کرتے نا، ہم اگر گناہوں کی بدبو ہوتی نا، بدبو، اگر گناہوں کی گناہ کرنے سے بدبو بنتی ہوتی تو آج ہماری کیفیت یہ ہوتی کہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ نہ سکتا، اتنی بدبو ہوتی ہمارے سے. لیکن اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. پہلی قومیں جو گناہ کیا کرتی تھیں، جو گناہ کر کے آتے تھے، ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے. رات کو گناہ کرتے تھے، صبح ان کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے. رات کو ساری قوم کو، سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا. مگر یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ ستار العیوب ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ رکھا ہے، اس نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، اور پھر فوری پکڑ بھی نہیں کرتا ہے. اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، جاؤ آؤ، دروازے کھلے ہیں، آ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہیں پکڑتا نہیں ہوں، گرفت نہیں کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا. یاد رکھیں، یہ جو معاف کرنا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے معافی مانگنا، ایک ہوتا ہے معاف کرنا. ہمیشہ معافی مانگنا آسان ہوا کرتا ہے، معاف کرنا بڑا ہوا کرتا ہے، معاف کرنا مشکل ہوا کرتا ہے. جو لوگ معافی مانگنے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں نا، تو یہ کام آسان ہے، بڑا پن یہ ہے، بڑی عزت اس میں ہے. مشکل کام اور جو ہے نا دشوار کام یہ ہے کہ جو معافی مانگنے آیا ہے پھر کھلے دل کے ساتھ اسے معاف کر دو اور دل کو صاف کر لو. یہ بڑا کام ہے جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں. معافی مانگنے اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے. کوئی اگر معذرت کرنے آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کون سی معذرت، تھپڑ مارنے کے بعد معذرت کرتے ہو. تو معاف کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. تو فرمایا ثم عفونا عنکم. اس میں ایک اور چیز ہے، ایک ہوتا ہے معاف کرنا اور ایک ہوتا ہے عفو، ایک ہوتا ہے غفران. غفران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو بھی گناہ تھے، جتنے بھی گناہ تھے، وہ سارے کے سارے مٹا دیے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مغفرت کہلاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے عفو، وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو گناہ ہوا ہے پہلے اس کی سزا ہو گئی، اس پر عقوبت ہو گئی، اس پر ڈانٹ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد معاف کر دیا. مغفرت میں نہ ڈانٹ ہوتی ہے، نہ سزا ہوتی ہے، نہ عذاب ہوتا ہے، وہ بالکل لیا معاف ہو جاتی ہے. اور یہ جو معافی ہوتی ہے اس میں تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، کچھ عذاب بھی ہے، کچھ عقوبت بھی، جیسے ان کے ساتھ ہوا کہ ان کو اللہ نے معاف تو کیا، مگر ان کو جو معافی ملی وہ کیسے ملی، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.